السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ بہت اہم ویڈیو ہے جو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، بار بار سننا چاہیے، اور یہ ہے تھائرائڈ ہارمون سے متعلق۔ پچھلی بار میں نے بات کی تھی ہائپر تھائرائڈزم، یعنی جب تھائرائڈ کا لیول زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہارمون کا پروڈکشن زیادہ۔ آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہائپو تھائرائڈزم، یعنی تھائرائڈ ہارمون جو ہمارے نیک میں یہاں پر ہوتا ہے، اس کا پروڈکشن جو ہے اس کی کم ہو جائے، یعنی ہارمون کم ہو جائے۔ اس کا دیکھیں سب سے بڑا جو کاز یا سبب ہے اس کا ہائپر تھائرائڈزم کا، وہ ہے ہاشیموٹوز ڈیزیز۔ ہاشیموٹوز ڈیزیز کیا ہے؟ یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، اور آٹو امیون ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا امیون سسٹم ہے، قوت مدافعتی نظام جو باڈی کا ہے، وہ آپ کی باڈی کے اگینسٹ اینٹی باڈی بنا رہا ہے، یعنی آپ کی اپنی باڈی جو ہے اینٹی باڈی بنا رہی ہے تھائرائڈ کے خلاف۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تھائرائڈ جو گلینڈ ہے اس میں انفلیمیشن ہو جاتا ہے، اور انفلیمیشن جب ہو جاتا ہے تو یہ پروڈکشن جو ہے تھائرائڈ ہارمون کی کم ہو جاتی ہے، اور یہ کہلاتا ہے ہائپوتھائرائڈزم۔ تو اس کا سب سے بڑا کاز کیا ہے؟ ہاشیموٹوز ڈیزیز، جو کہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 جو کاز ہے وہ ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ، مطلب اگر کوئی سرجری ہو تھائرائڈ کی، تو سرجری کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا تھائرائڈ لیول کم ہو سکتا ہے، اگر یہاں پر سرجری ہوئی اور کوئی لوب ڈائسیکٹ ہو گیا اس طرح سے۔ اور نمبر 3 کاز جو ہے ریڈیشن ٹریٹمنٹ۔ ریڈیشن ٹریٹمنٹ اگر آپ کا تھائرائڈ کا ہوا، جیسے جو عام طور پہ ہائپر تھائرائڈزم میں کرتے ہیں، یا ریڈیشن ٹریٹمنٹ آپ کا نیک کا کسی وجہ سے ہو یا چیسٹ کا ہو، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تھائرائڈ ہارمون جو ہے اسکویز ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہارمون پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہائپوتھائرائڈزم۔ اور چوتھا ایک کاز ہے وہ ہے فیملیل، ٹھیک ہے؟ اگر فیملی ہسٹری آپ کی چل رہی ہے کہ لائک آپ کی فیملی میں ہے، تو وہ بھی ایک بڑا کاز ہے کہ آپ کے ہائپوتھائرائڈزم ہونے کا۔ ہائپوتھائرائڈزم جو ہے زیادہ تر یہ فیمیل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو جینڈر فیمیل ہے اس میں ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کلینکل سیٹنگ میں، وہ ہیں 50 ایئرس سے زیادہ کے۔ مطلب یہ ہر کسی ایج میں ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ 50 ایئرس کے آگے کی جو خواتین ہیں ان میں یہ کیسز زیادہ ملتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم کے۔ اب آتے ہیں اس کی سمٹمز پر۔ سمٹمز کیا ہیں؟ فیٹیگ، تھکاوٹ، بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا شروع ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کچھ کام زیادہ نہیں کیا لیکن تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت اہم چیز ہے ویٹ گین۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کو ویٹ گین ہو رہا ہو تو، اور لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اتنا زیادہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، میں تو کھاتی پیتی بھی نہیں ہوں، تو ویٹ گین کیسے ہو رہا ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا تھائرائڈ لیول کا ہارمون چیک ہو، کیونکہ ہائپوتھائرائڈزم کی ایک بڑی سمٹم کیا ہے؟ ویٹ گین، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سینسٹیویٹی ٹو کولڈ ہوتی ہے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، لائک کمرہ صحیح ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یار مجھے جو ہے کچھ ٹھنڈک سی لگ رہی ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں محفل میں، آپ کہتے ہیں مجھے سردی لگ رہی ہے جلدی سے۔ اس کے بعد ہے ہارٹ ریٹ آپ کا کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ اپنی پلس چیک کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہو گیا۔ اس کے بعد جوائنٹ اینڈ مسل پین، جو آپ کے جوائنٹس ہیں، اسمال جوائنٹس اور جو مسلس ہیں باڈی کے، ان میں کیا لگے گا؟ بہت زیادہ اسٹف ہیں اور پین ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ اسکن ایسی ڈرائی نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسکن بھی ڈرائی ہو رہی ہے، اور جو بال ہیں وہ بھی تھن ہو گئے۔ تو اسکن کا ڈرائی ہونا اور بال کا تھن ہونا بھی ایک بڑی سمٹم ہے اور سائن ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے ڈپریشن۔ دیکھیں لوگ ڈپریس رہتے ہیں کئی عرصے تک، اور یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو شاید ہمارے ہیلتھ پروفیشنل بھی ان کا تھائرائڈ کا لیول چیک نہیں کرتے۔ آپ کو یاد رکھیں، کبھی ڈاکٹر سے بھی کہیں کہ پلیز آپ کیا میرا تھائرائڈ لیول چیک کریں گے، یا میرا تھائرائڈ لیول کیا ہے، یہ آپ کو بھی خود پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اچھا، اور فیمیلز میں کیا ہوتا ہے؟ مینسٹرل irregularities ہوتی ہیں، اور انفرٹیلیٹی بھی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ ڈائگنوسس جو ہے ہائپوتھائرائڈزم کی بڑی سمپل ہے،
یہ جو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے سمپل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ان میں 2 جو ہے ہارمون ان کا لیول چیک کیا جاتا ہے. ایک ہارمون کیا ہے T4 یہ ہے تھائروکسن ہارمون اور دوسرا کیا ہے TSH تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون. تو ان کا لیول جو ہے چیک کرتے ہیں. تو اگر T4 یعنی تھائروکسن کا لیول کم ہو تو ظاہر بات ہے ہائپوتھائرائڈزم میں تو لیول کم ہوگا اور TSH کا لیول بڑھا ہو تو ڈائگنوسس کیا بنتی ہے ہائپوتھائرائڈزم. یاد رکھیے T4 تھائروکسن کا لیول کم ہے اور TSH کا لیول بڑھا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے ہائپوتھائرائڈزم میں اور اس کو الٹ کر دیں گے تو یہ ہائپرتھائرائڈزم کی ڈائگنوسس بنتی ہے. اب آتے ہیں اس کی کمپلیکیشن کی طرف. تو ہائپرتھائرائڈزم میں کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 برتھ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے. اسی لیے جب فیمیلز اپنے انفرٹیلیٹی یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے جاتی ہیں کلینک میں تو ڈاکٹر جو ہے پہلی فرصت میں ان کا تھائرائڈ لیول چیک کرتے ہیں. ہارٹ فیلئر کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اگر لمبے عرصے تک ہائپرتھائرائڈزم رہے تو یہ ہارٹ فیلئر کاز کر سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ پرابلمس جس میں سیویئر ڈپریشن ہو سکتا ہے، لائف تھریٹنگ ڈپریشن ہو سکتا ہے، یہ بھی ہائپوتھائرائڈزم سے ریلیٹ کر سکتا ہے اور اس کی بھی ڈائگنوسس ہونا چاہیے. ایک اور بہت اہم چیز یاد رکھیے کہ جو بیڈ کولیسٹرول ہمارے ہاں ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں LDL، یہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے جب بھی ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے. تو جب بھی ہمارے پاس کوئی جو پیشنٹ آتا ہے کلینک میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا تھائرائڈ لیول صحیح ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کا تھائرائڈ لیول صحیح نہیں ہوگا تو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوگا. تو پہلی فرصت میں بجائے اس کے کہ ہم کولیسٹرول کی دوا دینے کے ہم اس کا جو بلڈ کا جو لیول ہے تھائرائڈ کا اس کو مینٹین کرتے ہیں، اس کو نارملائز کرتے ہیں. جب نارملائز ہو جائے تو کولیسٹرول آٹومیٹیکلی بھی نارمل ہو جائے گا. یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھنے کی. اب ہم بات کریں گے ہائپوتھائرائڈزم کی ٹریٹمنٹ پر. تو ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایک جو ہارمون کی پل دیتے ہیں. ہارمون کیا ہے؟ T4 تھائروکسن. یہ جو مختلف ناموں سے آتی ہے، لیووتھائروکسن، سنتھورائڈ کے نام سے آتی ہے. اس کی ڈفرینٹ کمپوزیشن ہوتی ہے. اسٹارٹ ہوتی ہے 50 مائکرو گرام، 75، 100، 125 اس طرح سے اور بڑھتی جاتی ہے ڈپینڈنگ کہ پیشنٹ کا لیول کتنا کم ہے. تو یہ جو ایک پل ہوتی ہے، یہ ٹیبلٹ ہوتی ہے، یہ عام طور پہ کب دیتے ہیں؟ مارننگ میں دیتے ہیں، ارلی مارننگ میں دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ نے ناشتہ کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایبزارپشن اس وقت زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس ہارمون کی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو دوا شروع کرا دی. اب کہتے ہیں کہ آپ 1 مہینے بعد ہمارے پاس آئیں. تو اس وقت ہم توقع کرتے ہیں کہ 1 مہینے بعد یہ جو ان کی سمٹمز سائن سمٹم جو بھی ہیں، جو بھی ان پرابلم تھا ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے، یہ زیادہ تر ریزالو ہو چکا ہوگا اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اور ہم ہارمون لیول بھی دوبارہ چیک کرتے ہیں، TSH کا اور T4 کا. اچھا، اب 1 مہینہ کے بلایا ہم نے، یہ چیک کیا، اس کے بعد ہم نے جو ہے پھر 6 مہینے بعد بلاتے ہیں. تو 6 مہینے کے بعد پھر چیک کرتے ہیں کیا سمٹمز بہتر ہوئیں، ہارمون لیول نارمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کے لحاظ سے دوا ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر کب بلاتے ہیں؟ 1 سال بعد. لیکن میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ 6 مہینے میں ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا تھائرائڈ لیول جو ہے وہ TSH اور T4 دونوں چیک کروائیں. میں نے کوشش کی ہے کہ بہت بریف کر آپ کو یہ پریزنٹیشن دوں، سمجھا سکوں. میں نہیں چاہتا کہ 20 پوائنٹ میں بتاؤں اور آپ بھول جائیں. میں چاہتا ہوں 8-10 پوائنٹ بتاؤں بہت سادہ الفاظ میں تاکہ آپ یاد رکھ سکیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس میں کوئی بھی کامنٹ ہے، کوئی بھی ایسی آپ کو ویڈیو چاہتے ہیں کہ جو ویڈیو میں بناؤں تو برائے مہربانی جو ہے نیچے کامنٹس میں مجھے بتائیے. اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.